پھر اس کے بعد پھر واقعات شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا ہے۔ آدم اور ابلیس کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان ہوا ہے کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا، پھر سب کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر دیا۔ وہاں پر آسمانوں پر فرشتوں نے، جتنی اللہ کے فرشتے تھے سوائے ابلیس کے، ابلیس فرشتہ نہیں تھا، یہ جنات میں سے ہے، لیکن اس وقت وہاں رہتا تھا۔ یہ زمین پر جنات کی حکومت تھی، اس زمین پر انسانوں سے پہلے جنات کی حکومت تھی، تو وہ وہاں پر فساد بہت مچاتے تھے۔ ابلیس بڑا نیک تھا، تو اللہ کی عبادت کرتا تھا، تو اس لیے یہاں کے دنگے فساد سے نکل کر اوپر جا کر رہتا تھا۔ تو وہاں پر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سجدے کا حکم ہوا، تو وہاں پر اس نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کے اندر تفوق ہوتا ہے، میں اس سے اچھا ہوں، یہ مجھ سے کم درجے کا ہے، میں اعلیٰ درجے کا ہوں، تو میں کیسے اس کو سجدہ کروں۔ بہرحال وہ پھر مردود ٹھہر گیا، اور پھر وہاں پر اس نے اللہ کے سامنے یہ کہا تھا، قال انذرنی الی یوم یبعثون۔ اللہ نے جب اس کو مردود قرار دے دیا تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے، اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے تو مہلت دے قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا کہ انک من المنظرین، تجھے مہلت دے دی گئی، قیامت تک تجھے مہلت دے دی گئی۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ تو اس نے پھر وہاں پر قسم اٹھائی اور کہا کہ میں صراط مستقیم کے بیچ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور انسانوں پر دائیں طرف سے بائیں طرف سے اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ کروں گا، اور ان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخرج منہا مذموما مدحورا، تو ذلیل اور خوار ہو کر نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، جو کچھ تو نے کرنا ہے کر لے۔ اور لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو تیرے پیچھے چلے گا تو ان سب لوگوں سے میں جہنم کو بھروں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور ایک درخت تھا کوئی، اس کے بارے میں کہا کہ اس کا پھل نہیں کھانا۔ تو آزمائش ہے، امتحان ہے، ایک زندگی انسان کی جو ہے اسی طرح چلتی ہے۔ تو یہ پہلا امتحان تھا انسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اب آدم اور حوا جو تھے جنت میں رہتے تھے، مزے سے بڑے مزے کی زندگی گزار رہے تھے، تو شیطان نے بھی قسم اٹھائی ہوئی تھی، تو اس کی کشمکش انسان کی اور شیطان کی، حق اور باطل کی شروع ہو چکی تھی۔ اب یہ شیطان نے ہر وقت کوشش میں لگا رہتا تھا کسی طریقے سے آدم سے کوئی نافرمانی کروا دوں اللہ کی۔ چنانچہ پھر وہ اسی طرح ہی ہوا، فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا ان دونوں کو، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما۔ یہ وسوسہ کیوں ڈالا؟ تاکہ ان کو ننگا کرے، ان کے جو ہے ننگا کرے اور نافرمانی کروائے۔ تو یہ ابلیس نے سب سے پہلا کام جو انسان سے کروایا تھا وہ انسان کو ننگا کیا تھا۔ یعنی آدم آگے آئے گا کہ آدم علیہ السلام نے جب اس کے وہ بہکاوے میں آ کر آدم اور حوا نے وہ پھل توڑ دیا تو ایک دم سے ان کا لباس اتر گیا تھا، اور پھر وہ وہاں پتے شتے لے کر وہ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے۔ ان شیطان نے انسان کو ننگا کرنے کا سب سے پہلا کام کیا، اور آج بھی اس وقت سے لے کر آج بھی، چاہے وہ شیطان ابلیس ہو چاہے انسانی شیطان ہو، تو شیطانوں کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو ننگا کریں۔ چنانچہ آج جو جتنی بھی مغربی تہذیب ہے، ان کی جو ہے انسان کو فطرت کی راہ سے ہٹانے کے لیے جتنی بھی ان کی کوششیں کاوشیں ہیں، وہ شرم و حیا ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ چنانچہ ان کا یہ مغربی تہذیب اور شیطانیت جو ہے، ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے اس میں وہ یہ عورت کو لازمی لے کے آتے ہیں۔ یعنی کوئی اشتہار بھی ہوگا تو عورت کے بغیر اشتہار نہیں بن سکتا، کوئی بھی کام ہوگا عورت کو ننگا کر کے، مطلب عورت کا جتنا ہو سکتا ہے اس کو دکھانا، یہ اس تہذیب کا، اس شیطانیت کا حصہ ہے۔ یہ شروع سے لے کر آج تک یہی ہے۔ ان کا سب سے پہلا ہتھیار یہی ہے کہ انسان کو اس کی فطرت سے ہٹا کر اس کو شرم و حیا سے خالی کر کے اس کو ننگا کیا جائے۔ بہرحال وہ سارا یہ واقعہ ہوا آدم علیہ السلام سے، ان سے یہ سارا اس کے اندر ذکر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ
یا بنی آدم، پھر ان کو آدم علیہ السلام کو نیچے اتار دیا. آگے اللہ تعالیٰ پھر انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں سب کو. اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، سارے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہاری طرف لباس کو نازل کیا ہے، یواری سوآتکم وریشا، یہ لباس تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے. شیطان تمہارا یہ لباس اتارنا چاہتا ہے، تو ہم نے تمہیں لباس عطا کیا. یہ لباس تمہارے ستر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت بھی ہے. صرف ستر نہیں چھپاتا، خوبصورتی بھی ہے. دیکھو ایک آدمی ننگا پھر رہا ہو کتنا گندا برا لگتا ہے، یعنی اس بات سے قطع نظر کہ ستر اس کی ننگی ہے. ویسے بھی آدمی ننگا اچھا نہیں لگتا پھرتا ہوا، لیکن لباس کے اندر کتنا خوبصورت لگتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لباس ستر بھی چھپاتا ہے اور خوبصورتی بھی ہے، زینت بھی ہے. لیکن اس لباس سے بڑھ کر بھی ایک لباس ہے، فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس پھر اس لباس سے بڑا ہے. اس لباس کے اوپر تقوی کا لباس بھی پہنو، یہ سب سے بڑا لباس ہے. آگے پھر وہی سارا اس کے ضمن میں پھر ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ مشرکین، دیکھیں شیطان ہمیشہ سے انسان کو ننگا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور کرتا رہا ہے. ایک زمانہ عرب کے اندر ایسا بھی آیا تھا مکہ میں کہ وہاں کے لوگ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. اس کو ثواب سمجھتے تھے، بالکل ننگے ہو کر، مرد عورت. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی تھوڑا سا ستر، کوئی ستر نہیں ہوتا، بالکل ننگے ہو کر مرد عورت خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا. تو کیا شیطان یہاں تک انسانیت پر اس نے قابو پایا تھا اور لوگ طواف کرتے تھے اور اس کو ثواب سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کا طواف ان کپڑوں میں نہیں کرنا چاہیے کہ جو کپڑے حرام کے پیسوں سے ہم نے بنائے ہیں، بالکل ننگے ہو گئے. اس کو اچھا سمجھتے تھے. یہ کپڑے پتہ نہیں اس کے ساتھ گندگی لگی ہوتی ہے، کوئی اس کے ساتھ پیشاب لگا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی حرام ملاوٹ ہو سکتی ہے، تو کپڑے اتار کے ننگے ہو، اس کو ایک اچھا کام سمجھ جاتا تھا. تو شیطان نے انسانیت کو یہاں تک پہنچایا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ننگے ہو کر طواف کرتے تھے تو ان سے جب کہا جاتا تھا ایسا کیوں کرتے ہو، تو کہتے تھے قالوا وجدنا علیہا آبانا واللہ امرنا بہا، کہتے تھے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ اسی طرح کرتے ہوئے آ رہے تھے اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ ننگے ہو کے طواف کرو. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ ایسے بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا. اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم اس طرح ننگے ہو کر طواف کرو. بہرحال یہ ایک زمانہ تھا، گزر گیا. آگے اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم زینت. اب پیچھے بات آئی تھی نا کہ لباس تمہاری زینت ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر زینت کو پکڑو، زینت اختیار کرو. یعنی عبادت کرتے وقت یہ جس زینت کی بات ہو رہی ہے، لباس کی بات ہو رہی ہے، لباس ہی پکڑا کرو. یعنی ننگے ہو کر عبادت نہ کرو. یہ تمہیں کس نے کہا کہ ننگے ہو کر طواف کرو؟ عبادت کے وقت مسجد میں آ کر پورا لباس پہنو. چنانچہ اسی آیت کی اس میں تشریح میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کے اور خاص طور پر ایک مسلمان کے جو پورا لباس ہے اس لباس میں ٹوپی بھی شامل ہے. کہ ایک مرد کے لیے، عورتوں کے لیے تو ہے ہی ہے دوپٹہ، لیکن مرد کے لیے بھی، چونکہ تمام انبیاء اکرام اور تمام نیک لوگ ہمیشہ اپنے سر کو ڈھانپتے ہوئے آئے ہیں، یہ لباس کا حصہ رہی ہے ٹوپی ہمیشہ. تو چلو اگر کسی وقت آدمی نہیں بھی پہنتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں پر عبادت کے وقت اور مسجد کے وقت خاص طور پر حکم ہے یا بنی آدم، اے بنی آدم خذوا زینتکم، زینت کو پکڑو، یعنی لباس کو پکڑو، پورا لباس پکڑو، عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت، سجدے کے وقت، مسجد میں آ کر جب بھی عبادت کرو لباس پورا پہن کے عبادت کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا.